بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ اے نبی، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی اور واضح، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے، اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے گا۔ اگر اللہ کی توحید درست ہے تو اس کے بعد سارے اعمال درست ہیں۔ ساری دنیا والوں کو نمازی بنا دو، لیکن قبر پرستی میں مبتلا رکھو تو یاد رکھو ان کی نماز قیامت کے دن کچھ کام نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ رونے کا مقام نہیں، یہ خوشی کا مقام ہے، کیوں روتے ہو؟ ایک بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو اس کو غلطی سمجھ کر نہیں کرتا، میلاد کرتا ہے تو یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ مسلمانوں، کیا مجھے مکہ میں تڑپتے ہوئے رہنے دو گے؟ اپنے ساتھ مجھے نہیں لے جاؤ گے؟ مکہ کے لوگ مجھے بڑی تکلیف دے کر میرے دین سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حاضرین جمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق بات کرتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ سن 5 ہجری میں اسلام کی تاریخ میں پیش آنے والی جنگوں میں سے عظیم جنگ خندق پیش آئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مدینہ طیبہ کو یہودیوں کی گندگی سے پاک کر دیا۔ اس کے کچھ ہی مہینے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق سے لڑائی کی، اور اس میں وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی حقیقت کو مسلمانوں کے سامنے واضح فرما دیا، اور وہ واقعہ افک ہے،
جس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر حملہ کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما کر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کو واضح فرما دیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا سر مونڈ رہے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم انبیاء کے خواب ہوتے ہیں۔ نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، یا تو فرشتہ بھیجتا ہے، یا تو خواب میں نبی کو کچھ دکھایا جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی بذات خود نبی سے بات کرتا ہے۔ تو یہ وحی کی قسمیں ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کیا، معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کیا، فرشتے کو بھیجتا ہے، پورا قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم خواب میں ہی دیکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں، آپ عمرے کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے اس خواب کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوشی کی انتہا نہ رہی، بالخصوص مہاجر صحابہ جنہوں نے اپنے آبائی وطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر چھوڑا تھا، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کے گھر کی عزت، اللہ کے گھر کا مقام، خانہ کعبہ کا احترام پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے گھر کی طرف دلوں میں بڑی شدید رغبت تھی، لیکن مشرکین مکہ نے 6 سال سے مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روکے رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا تو ان لوگوں کی کھوئی ہوئی چیز ملنے کی انہیں امید ہو گئی، سب کے سب جوش و خروش کے ساتھ سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن سفر کا آغاز فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینے کے آس پاس بسنے والے اور بہت سارے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مشرکین مکہ کہیں اللہ کے ان نیک بندوں کو اللہ کے گھر سے نہ روک دیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، آپ نے احرام کا کپڑا زیب تن کیا، پھر اس کے بعد ہدی کے جانور
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے پاس قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے گلے میں قلادہ پہنا دیا، جس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ جانور خانہ کعبہ کی طرف نکلا ہے، اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طریقے سے ذی الحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے کوہانوں کو زخمی کیا، جس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ جانور ہدی کا جانور ہے جو اللہ کے گھر کی طرف اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا اس جانور کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تلبیہ کی آواز بلند کرتے ہوئے اسلام کا یہ قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہوا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آگے بھیج دیا تھا تاکہ جا کر مکہ کے مشرکین کی خبر گیری کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے چلتے رہے۔ جس وفد کو آپ نے بھیجا تھا انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو کعب آپ کے خلاف لوگوں کو جمع کر کے آپ کو اللہ کے گھر سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، جن لوگوں کو یہ لوگ جمع کر کے ہمارے خلاف نکلے ہیں، کیا ہم ان پر حملہ کر کے ان کے عورتوں اور بچوں کو لے لیں تاکہ وہ بعد میں باقی رہیں تو بے یار و مددگار باقی رہ جائیں، یا ہم اپنے سفر میں آگے بڑھیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں تو اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لڑائی کے ارادے سے ہرگز نہیں نکلے ہیں، ہمارا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ ہم لوگ اس سفر کو آگے بڑھائیں، جو راستے میں پہنچ کر ہم سے لڑنا چاہے ہم ضرور اس سے لڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو آگے بڑھایا۔ میرے محترم بھائیو، سفر آگے بڑھتا رہا۔ مشرکین مکہ کو جب اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں تو مشرکین نے بھی اپنی میٹنگ جمع کی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس بات پر وہ لوگ متفق ہو گئے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روکا جائے گا۔ یہ کیسا منظر رہا ہوگا کہ جو لوگ حقیقت میں اس گھر کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، ان لوگوں کو اس گھر سے روکا جا رہا ہے۔ یہ گھر اللہ کے موحد بندے ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کو قائم کرنے کے لیے بنایا تھا، اور اس وقت توحید پر اگر کوئی تھا تو امام الموحدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، باطل کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن باطل کو اللہ تعالیٰ نے دوام نہیں دیا ہے۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اہل باطل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے گھر سے روکنے کی مکمل تیاریاں کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب آگے بڑھ گئے، مکہ سے قریب ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لیا، پھر اس کے بعد انہیں شرمندگی ہوئی کہ ان کو نماز کی حالت میں ہی مار دینا چاہیے تھا۔ وہ عصر کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو صلاۃ الخوف یعنی جنگ کے وقت میں کس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، اس کے احکام اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ خالد بن ولید 200 گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی گھر کی تعظیم کے سلسلے میں یہ لوگ جو شرط بھی میرے سامنے رکھیں گے میں ان کی شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنا راستہ بدلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کا یہ قافلہ جب مکہ کے قریب پہنچ چکا، خالد بن ولید کو یقین ہو گیا کہ قافلہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، تو انہوں نے مکہ میں کہلا بھیجا کہ مسلمان مکہ کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے قریب ایک جگہ پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اونٹنی اڑ گئی ہے، اب یہ یہاں سے نہیں ہٹے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس اونٹنی کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ بات در حقیقت یہ ہے کہ جس رب نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، اسی رب نے آج اس اونٹنی کو بھی اپنی خاص حکمت کے تحت مکہ میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اونٹنی کو آواز دی، اونٹنی تیزی کے ساتھ نکل کر چلتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں پڑاؤ ڈالا، وہاں پر ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس میں بہت کم پانی تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کا پانی استعمال کر چکے، پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چشمے کے پاس پہنچے، آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، چشمے میں آپ نے ڈال دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے میں کلی کی، جس کی وجہ سے پانی تیزی کے ساتھ نکلنے لگا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیر ہو کر پانی استعمال کرنے لگے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سفر میں لڑائی کی غرض سے نہیں نکلے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے سفر میں تلوار کے علاوہ کچھ ساتھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ہتھیار بھی اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، اسی لیے حدیبیہ کے میدان میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے مکہ کے لوگوں، ہم لڑائی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمیں راستہ دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلفاء میں سے ایک آتے ہیں مشرکین مکہ تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں، یہ گھر سب کا حق ہے، مسلمانوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر کا طواف کرنے دے دو۔ لیکن مشرکین ان کی بات کو رد کرتے ہیں، یہاں تک کہ قریش کا ایک آدمی بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی یہی کہتے ہیں کہ سنو، مکہ کے لوگ لڑائیوں سے تنگ آ چکے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان صلح صفائی ہو جائے تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی بتا دو کہ ہم اس سفر میں لڑائی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سفیر مشرکین مکہ تک پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلاتا ہے کہ مکہ کے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے پاس بہت ہی بہترین خطہ پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین بات کہی ہے، اس بات کو پسند کرو۔ مشرکین مکہ پھر اس کے بعد
اپنا تیسرا آدمی بھیجتے ہیں جو مکہ کے مشرکین کی مدد کے لیے آیا تھا اور کعب بن لوئی کے خاندان سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص جو آ رہا ہے اس خاندان کا ہے جس خاندان کے لوگ اللہ کے گھر کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے گھر کی طرف آنے والے تمام حجاج اور معتمرین کی بڑی عزت کرتے ہیں، لہذا جو ہدی کے جانور ہیں ان جانوروں کو اس کے سامنے بھیج دو، اور جب یہ قریب آ جائے تو تلبیہ کی آواز کو زور زور سے کہنے لگو۔ یہ شخص پہنچتا ہے، ہدی کے جانور بھیج دیے جاتے ہیں، تلبیہ زور سے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کے ان مہمانوں کو دیکھ کر وہ شخص دنگ رہ جاتا ہے، مکہ کے لوگوں کی طرف پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ اے لوگو یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ان لوگوں کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے، اگر تم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو تو میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کے سفیر بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے یہی بات رکھتے ہیں کہ سنو، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ لڑائیوں سے تنگ آ چکے ہیں، اگر وہ اپنی حالت کو درست کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے، جس گفتگو کے دوران عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں سے لڑیں گے یعنی مشرکین مکہ سے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی عرب نے، کسی خاندان قریش کے شخص نے اپنے پورے خاندان کو تہس نہس کر دیا ہے؟ اگر آپ لڑ کر ان کو ختم کر دیں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کسی نے نہیں کیا ہے۔ اگر آپ ان سے لڑنا بھی چاہیں تو یہ جو آپ کے ساتھ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، جا کر اپنے معبود کی شرمگاہ کو چاٹو۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ گستاخی برداشت نہیں ہوتی، زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں جو صدیق اکبر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کہے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ بات کرنے والا کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، زمانہ جاہلیت میں تم نے مجھ پر ایک بڑا احسان کیا تھا، جس احسان کا میں نے ابھی بدلہ نہیں چکایا ہے، اگر اس احسان کا بدلہ چکایا ہوتا تو تمہاری اس بات کا میں ضرور تمہیں جواب دیتا۔ پھر اس کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار عروہ بن مسعود کے بھتیجے خود اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی کی داڑھی سے دور رکھ ورنہ تیرا ہاتھ پھر تیرے ساتھ نہیں رہے گا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کیونکہ ان کے بھتیجے اس وقت جنگی لباس میں تھے، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ جب بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے تو کہتے ہیں کہ تم نے زمانہ جاہلیت میں جو غداری کی ہے اس غداری کا ابھی تک الزام ہمارے سروں پر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے ہیں، مشرکین کے پاس پہنچتے ہیں، مشرکین کو ڈراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی جو بات کہی ہے اس بات کو ضرور قبول کرو۔ یاد رکھو
میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں پہنچا ہوں، لیکن میں نے محمد کے دربار جیسا دربار پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان تو بڑی الگ ہی ہے۔ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو حکم پورا ہونے سے پہلے ہی ان کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، اور ان کی ہیبت ان لوگوں کے درمیان اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اپنی آنکھیں اٹھا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محمد سے بات نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو، محمد کے خاطر ان میں سے ہر شخص ایک ایک کر کے اپنی جان کو کٹا دے گا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دے گا۔ لوگوں، محمد کا مقام ان کے صحابہ میں اتنا اونچا ہے، جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے گرتے ہوئے پانی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرتا، کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے، جسے لے کر وہ اپنے جسم پر ملتے ہیں کہ لوگوں، اس نبی کی جماعت کے ساتھ لڑنا تمہارے لیے بہت ہی زیادہ دشوار ہے، لہذا صلح کا جو پیغام محمد نے بھیجا ہے اس پیغام کو قبول کر لو، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے آتا ہے، جس میں سے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ صلح صفائی کے کچھ بنود تھے، کچھ شرائط تھے جن شرائط پر صلح ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سالوں تک مسلمانوں اور مکہ کے مشرکین میں لڑائی نہیں ہوگی۔ 10 سال تک دونوں طرف سے امن برقرار رہے گا۔ مسلمان جو عمرے کی غرض سے آئے ہیں اس سال واپس چلے جائیں گے، انہیں مکہ میں داخل ہونے کی اس سال اجازت نہیں دی جائے گی، تاکہ عرب کے لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مشرکین کے نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک مکہ میں آئے اور چلے گئے، لیکن مکہ کے لوگوں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے جو شخص مکہ کے لوگوں میں سے مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے گا، مسلمان اس آدمی کو مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے برخلاف مدینے کا کوئی مسلمان جو مکہ والوں میں سے ہے اپنے دین سے پھر کر مسلمانوں میں مکہ کے لوگوں کی طرف واپس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے صلح کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ عرب کے لوگوں میں سے جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہے اسے آزادی کے ساتھ ملنے دیا جائے، اسی طریقے سے جو شخص مکہ والوں کے ساتھ ملنا چاہے اسے آزادی کے ساتھ مکہ والوں کے ساتھ ملنے دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ان شرائط پر غور کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ان شرائط کو سن رہے تھے۔ دیکھنے میں ان میں سے بہت سی شرطیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی حکیم، علام الغیوب، غیب کا جاننے والا ہے۔ معاملات کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے یہ چیز اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ آپ کو یہ صلح کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ان شرائط کو مانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا پیغام لکھنے کا حکم دے دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلی سطر لکھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات لکھو جو عام طور پر مکہ کے لوگ لکھتے تھے، الرحمن الرحیم ہم یہ جانتے نہیں ہیں، بسمک اللہم لکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا کر بسمک اللہم یعنی اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، اس چیز کو لکھو، کیونکہ مکہ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان ہے، رحیم ہے، اس چیز کو جانتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ان کی بات کو قبول فرما لیا۔ پھر اس کے بعد صلح لکھی جاتی ہے جس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان لکھا جانے والا معاہدہ ہے۔ سہیل بن عمرو پھر اعتراض کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کو ہم مانتے نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر یہ لڑائی ہی نہیں ہوتی، وہ اس طریقے سے لکھو یہ محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد اور مکہ والوں کے درمیان لکھی جانے والی صلح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی رسول اللہ اس کلمے کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو مٹانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو مٹھاتے ہیں، لکھا جاتا ہے یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان لکھا جانے والا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے سارے بنود لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا بند یہ تھا کہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، اس سال انہیں واپس جانا ہوگا، اگلے سال یہ لوگ مکہ میں آ سکتے ہیں، 3 دن انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ جب یہ مکہ میں آئیں گے اس وقت ان کے ساتھ صرف ایک تلوار رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ بند لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بند لکھا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان 10 سال تک امن رہے گا، 10 سال تک کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا بند لکھا جاتا ہے کہ جو شخص مکہ عرب کے لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونا چاہے اسے شامل ہونے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے جو شخص مکہ والوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے اسے مکہ والوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ہے۔ چوتھا بند لکھا جاتا ہے کہ مکہ کے لوگوں میں سے جو شخص اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر چلا جائے گا اسے مدینہ والے مکہ کی طرف واپس کر دیں گے۔ جو شخص مدینہ والوں میں سے اسلام سے پھر کر مکہ واپس آ جائے گا اسے مکہ کے لوگ واپس نہیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، بنود لکھے جاتے ہیں، معاہدہ ابھی طے ہو رہا تھا کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کی ایک بڑی آزمائش کرتا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، لوہے کی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے، زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسلمانوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ مکہ کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان بلکہ سہیل کا بیٹا تھا اور مسلمان ہو چکا تھا، اپنے آپ کو بڑی مشقت سے کھینچتے ہوئے مسلمانوں سے قریب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اتنے میں سہیل بن عمرو چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلح لکھی جا چکی ہے، اس کے اعتبار سے سب سے پہلا قضیہ، سب سے پہلا کیس اس قضیے کا میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ اس کو مکہ والوں کی طرف واپس کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سہیل، ابھی لکھے ہوئے پر دستخط تو نہیں ہوئی ہے۔ سہیل کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، اگر اس کو واپس نہیں کیا جائے گا تو پھر صلح نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو اس ایک آدمی کو میرے مانگنے پر مجھے دے دو۔ کہتا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ
زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں کو کھینچ رہے ہیں، ماروں کے نشان ان کے چہرے اور ان کے جسم پر اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی دیکھ کر تاب نہیں لا سکتا۔ اپنی کراہتی ہوئی آواز میں چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیا مجھے مکہ واپس کر دیا جائے گا؟ کیا مجھے محمد کے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا؟ مسلمانوں، کیا مجھے مکہ میں تڑپتے ہوئے رہنے دو گے؟ اپنے ساتھ مجھے نہیں لے جاؤ گے؟ مکہ کے لوگ مجھے بڑی تکلیف دے کر میرے دین سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے ابو جندل، صبر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اور اسی طریقے سے جو کمزور لوگ مکہ میں باقی رہ گئے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ پیدا فرمائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے، فرماتے ہیں کہ میں ابو جندل کے قریب چلا گیا، میں نے کہا کہ اے ابو جندل، ان مشرکین کا خون کتے کے خون سے بھی زیادہ سستا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو جندل کے قریب پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ کے قریب کر دیا، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ تلوار اپنے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے باپ کی گردن اڑا دیں، لیکن ابو جندل اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ مسلمانوں کے اس جم غفیر کے سامنے انہی کے ایک بھائی کو بیڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے زنجیروں کے ساتھ واپس لے جایا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ موقف کوئی معمولی موقف نہیں تھا، لیکن ایک مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے اپنی تمام چیزوں کو ٹیک دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قضیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہی فرمان تھا کہ آپ اس صلح کو کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں، صلح ہو جاتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام حالات سے بے قابو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے لوگ مارے جائیں تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ ان کے لوگ مارے جائیں تو کیا جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ان شرائط کے ساتھ کیوں کر ان سے صلح کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں وہی کروں گا جو میرے رب نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا امید ہو جاتے ہیں، صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مارے ہوئے لوگ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے باوجود کس طریقے سے جھک کر ہم ان سے صلح کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جواب دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو اللہ نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اے خطاب کے بیٹے، ان کے دامن کو لازم پکڑو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اسی کی صبح میں آیت نازل فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین، بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، صلح مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے ہدی کے جانوروں کو ذبح کر دو، اپنے سروں کو منڈوا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بار بار اعلان کرتے ہیں، لیکن کسی طرف سے آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہو رہی ہے، کوئی سر مونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی، پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں۔ ام المؤمنین فرماتے
فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے سروں کو منڈوا لیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سر مونڈنے والے کو بلا دیجئے، پھر اس کے بعد حکم دیجئے، جب آپ کا سر مڑھا دیا جائے گا دیکھ کر سب کے سب اپنے سروں کو مڑھا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، آپ کا سر مونڈنے والا آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سر مونڈا جاتا ہے تو صحابہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب معاملے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سب کے سب تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ غموں میں ڈوبے ہوئے میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہدی کے جانوروں کو ذبح کر کے اپنے احرام کو کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوتے ہیں۔ دوسرے سال یعنی نبوت کے 7ویں سال، ہجرت کے 7ویں سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ میں آپ نے اعلان کیا کہ آپ عمرے کے ارادے سے مکہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ذی القعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت عمرے کے ارادے سے نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی غداری سے خوف تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 اونٹوں پر بہت سارا جنگی ہتھیار رکھ دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ یہاں تک کہ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو حرم کے باہر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 200 اونٹوں کے قافلے کو رکا دیا اور مکہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے فرائض انجام دیے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کی دوسری جماعت کو آپ نے ان اونٹوں کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ جو لوگ ہتھیار کی حفاظت کر رہے تھے وہ آ کر عمرہ کر کے فارغ ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کو ہجرت کے 7ویں سال ادا فرمایا۔ 3 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رکے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ ابھی گزرا کہ صلح حدیبیہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ عرب کا جو قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے دیا جائے، اور جو قبیلہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ جڑ جانا چاہے اسے بھی منع نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے بہت سارے قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور بہت سے قبیلے مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے۔ انہیں مشرکین مکہ کے ساتھ ملنے والے قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو بکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے والے قبیلوں میں سے قبیلہ خزاعہ ہے۔ قبیلہ خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تھا، اور قبیلہ بنو بکر مشرکین کے ساتھ مل گیا تھا۔ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں پہلے سے کچھ لڑائیاں تھیں۔ جب قبیلہ خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تو قبیلہ بنو بکر نے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کی۔ اگر لڑائی انہی دونوں قبیلوں کے درمیان ہونے دی جاتی تو کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنو بکر کی مدد کر کے جو قبیلہ خزاعہ کے مسلمان تھے ان مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جب رات کے وقت لڑائی بھڑک گئی تو مشرکین مکہ نے، قریش کے لوگوں نے
قبیلہ بنو بکر کو ہتھیار دیے اور بہت سارے آدمی لڑنے کے لیے بھیجے، یہاں تک کہ یہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے۔ اس وقت بھی ان کو قتل کیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص بچ کر نکلا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا حال بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری ان تمام چیزوں سے حفاظت کروں گا جن چیزوں سے میں اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہوں، کیونکہ قریش کے لوگوں نے قبیلہ بنو بکر کی مدد کر کے قبیلہ خزاعہ کے خلاف لڑائی چھیڑ کر گویا اس عہد کو توڑ دیا تھا جو عہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے لوگوں کے درمیان تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان مشرکین سے 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے، جو قبیلہ محمد کے حمایت میں جانا چاہے اسے محمد کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے گی، جو قبیلہ قریش کے ساتھ ملنا چاہے اسے قریش کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے گی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جماعت کو نقصان پہنچایا، ہتھیار دیا اور لوگ بھیج کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی، تو یہ غداری تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بد عہدی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے کا اظہار اپنے صحابہ میں نہیں کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایک وقت مکے پر حملہ کیا جائے اور مکہ والوں کو اس کی کوئی اطلاع نہ ہو۔ میرے محترم بھائیو، اس لڑائی کے ہونے کے بعد مشرکین مکہ کو احساس ہو گیا کہ گویا انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی ہے، اس لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشرکین مکہ کے سردار تھے، دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تاریخی روایات شہادت دیتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، انہوں نے جو بستر بچھا ہوا تھا اس بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کیے ہوئے عمل کی معافی مانگیں اور جو معاہدہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان طے ہے اس معاہدے کی مدت کو مزید بڑھائی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ وہاں سے نا امید ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو سفیان کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ ابو سفیان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت کچھ برا بھلا سناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی جب جواب نہیں ملتا تو میرے محترم بھائیوں مکہ واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تیاریاں شروع کر دیں کہ مکہ پر حملہ کیا جائے اور مکہ کو فتح کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی۔ آپ نے یہ بات مکمل راز میں رکھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم خذ عیون القوم، اے اللہ قریش کے جو جاسوس ہیں ان جاسوسوں کو ہم تک نہ پہنچا، یعنی یہ چیز مکہ پر ہم حملہ کریں یہ چیز مکمل راز میں رہے،
یہاں تک کہ ہم دشمن کے سر پر اچانک پہنچ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس چیز کو راز میں رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعتوں کو مکہ کے علاوہ دوسرے مقامات کی طرف بھیجا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، 10 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف 10,000 کا لشکر جرار جو مجاہدین اور صحابہ کا لشکر تھا لے کر مکہ کی طرف نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ پر پہنچے تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے اظہار کا اسلام کرتے ہیں، اور یہ ہجرت کی غرض سے نکلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول کیے ہوئے اسلام کو پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جحفہ کی وادی ہی میں تھے کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سفیان بن حارث بھی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے عبداللہ بن ابو امیہ بھی آتے ہیں۔ ان دونوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت میں جو کرتوت انہوں نے آپ کے خلاف کیے تھے، ان کرتوتوں کی انہوں نے معافی مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے چہرہ پھیر لیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ دکھ دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چچا زاد اور پھوپھی زاد ہے، توبہ کرتے ہوئے آیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی نعمت سے محروم نہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاؤ، اس طریقے سے کہو جس طریقے سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آج ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تمہیں معاف کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آج آپ کو ہم پر عزت بخشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو بھی قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قدید میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ افطار کا اعلان فرمایا۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ مکہ فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تمام کے تمام روزے سے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں تھے اور بعض لوگ روزہ چھوڑ چکے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سفر کی حالت میں افطار کی اجازت دی ہے۔ روزدار نے افطار کیے ہوئے شخص کو برا نہیں کہا، اسی طریقے سے جو روزے سے نہیں تھا اس نے بھی روزدار کو برا بھلا نہیں کہا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدید میں پہنچے تو عصر کا وقت تھا، تقریباً روزے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے۔ آپ اپنی اونٹنی پر چڑھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا گلاس منگوایا، سب کے سامنے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی پیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو روزے سے ہے وہ روزے کو چھوڑ دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس دن افطار کا حکم دیا، تمام پر ضروری تھا کہ روزہ چھوڑ دیں۔ میرے محترم بھائیوں، جس طریقے سے روزہ رکھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو عبادت کو چھوڑ دینا بھی عبادت ہے، اور اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن افطار کیا، پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار فوج میں گھوم رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ کے قریب آئی ہوئی فوجوں کو دیکھا، فوراً گھبرا گئے، کہا کہ یہ کس کی فوجیں ہیں؟ ان لوگوں نے سوچا کہ شاید قبیلہ خزاعہ کی فوجیں ہوں گی، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ قبیلہ خزاعہ کی فوجیں اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دے دیا تھا کہ ہر شخص الگ الگ آگ جلائے تاکہ مشرکین کو پتہ چلے کہ ہم لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، 10,000 صحابہ نے اگر آگ جلائی ہوگی تو مکہ کے اطراف آگ کی بہت ساری فوجیں نظر آئی ہوں گی، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ کافی گھبرا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کے مشرکین کے سردار تھے، فوج کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، ابو سفیان کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سنو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوجیں ہیں، تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتے ہیں۔ جب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن مسلمانوں کی فوجوں میں آ چکا ہے، آج میرے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس دشمن پر مجھے فتح دے دیا ہے، میں اس کو ضرور قتل کر کے رہوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو تیزی سے بڑھاتے ہیں تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اللہ کے اس دشمن کی گردن یہیں پر ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اصرار کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کو آج کی رات میرے پاس رہنے دیجئے، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر فیصلہ سناتے ہیں کہ اے عباس، تم ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ صبح کے وقت دربار رسالت میں حاضری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، مکہ کا سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ جس مکہ کو آپ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ بات توحید کی ہو رہی ہے کہ اگر یہ توحید کا اقرار کر لے تو ایسی صورت میں اس کو مسلمانوں میں سے شمار کیا جائے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تو عام مشرکین کی طرح اس کی گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں توحید کا کیا مقام اور کیا مرتبہ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سردار کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہیں کی،
آپ نے کہا کہ اے ابو سفیان، کیا ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آپ کی حلم، آپ کی بردباری، آپ کے اخلاق کا کیا کہنا؟ میں سمجھ گیا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو آج ضرور ہماری مدد کرتا۔ میں اب سمجھ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان، کیا ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے کے متعلق میرے دل میں اب تک شک باقی تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاؤ، اپنے خون و مال کی حفاظت کر لو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان فخر پسند آدمی ہے، بڑے گھرانے کا آدمی ہے، آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز عطا کر دیجئے جس سے اس کے دل کو خوشی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو سفیان، جاؤ، جا کر مکہ میں اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا اسے امن دیا جائے گا، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ صبح کے وقت جب مسلمانوں کی یہ فوجیں مکہ کی طرف نکل رہی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس، ابو سفیان کو اس تنگ وادی میں رکا دو جہاں سے مسلمانوں کی تمام فوجوں کو گزرنا ہے، تاکہ اسلام اور اہل اسلام کی قوت کو یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ میرے محترم بھائیو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ وادی میں روکا جاتا ہے، مسلمانوں کا ایک قافلہ نکلتا ہے۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بنو سلیم ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمارے اور بنو سلیم کے درمیان تو کوئی لڑائی نہیں تھی۔ ایک اور قافلہ نکلتا ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا قافلہ ہے؟ یہاں تک کہ میرے محترم بھائیو، انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہتھیاروں سے لیس، پورے جسم پر لوہا پہنے ہوئے نکلتے ہیں، جن کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی فوج ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم، ان فوجوں سے لڑنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچتے ہیں، ابو سفیان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ مکہ میں پہنچ کر عام اعلان کرتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوج لے کر آ رہے ہیں جس فوج سے لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور سنو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اسے ستایا نہیں جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو سفیان، تیرا گھر کتنا بڑا ہے کہ مکہ کے لوگ تیرے گھر میں داخل ہو سکیں گے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سنو، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد اپنے فوجی حصے میں سے بائیں جانب کا جو حصہ تھا جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بنائے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے خالد، اس فوجی دستے کو لے کر مکہ کے نچلے حصے سے ہو کر داخل ہو جاؤ، یہاں تک کہ صفا کی میدان پر صفا کی پہاڑی پر ہماری ملاقات ہوگی۔ یاد رکھو، راستے میں جو بھی آڑے آ جائے اس کی گردن کاٹ دو، کیونکہ گھر میں داخل ہونے والوں کو امن کا پیغام دے دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوجی دستہ تھا، اس دستے پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس فوجی دستے کے امیر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، اس فوجی دستے کو لے کر مکے کے اونچے حصے سے آؤ، یہاں تک کہ ہماری ملاقات
اس جگہ پر ہوگی جہاں پر آج مسجد فتح بنائی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں کی یہ فوجیں نکلتی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوجی دستے کو لے کر مکہ کے نچلے حصے سے داخل ہوتے ہیں۔ بیچ میں کچھ لوگ مزاحمت کی کوشش کرتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوجی دستہ ان کا کام تمام کر دیتا ہے، یہاں تک کہ مشرکین کے 12 آدمی مارے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوجی دستے کو لے کر صفا کی پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ جو پیدل چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اور خاک ساری کے ساتھ جھکاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وقت ایسا تھا جس وقت کوئی بھی قائد کسی بھی فوج اور کسی بھی بستی کو فتح کرتا ہے تو اپنے سر کو غرور و تکبر سے اونچا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس مقدس بستی کو آپ نے فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تواضع اور خاک ساری کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد کعبۃ اللہ کے دروازے پر چڑھ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کر مشرکین مکہ کے درمیان ایک زبردست خطبہ دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے تمام مشرکین مکہ اس وقت خانہ کعبہ کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد فرمایا، ماذا تظنون انی فاعل بکم، اے مکہ کے لوگوں بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت کے پچھلے صفحات الٹاؤ، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ وہی بستی ہے جس میں آپ کا بچپن بتا، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ وہی بستی ہے جس میں آپ کے دعوت و تبلیغ کی ابتدا ہوئی، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں آپ کے کمزور صحابہ پر ظلم کیا گیا، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کو ننگا کر کے تپتی ہوئی صحرا میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا، یہ وہی بستی ہے جس میں خبیب اور عمار کو مارا گیا، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں بالأخیر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و طغیانیت کے ذریعے سے مکہ سے نکالا گیا، آپ کے قتل کے پروپیگنڈے کیے گئے۔ آج اس بستی کا مقدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، وہ سر جو غرور و تکبر سے کبھی اٹھے ہوئے ہوتے تھے آج آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ان تمام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے پوچھتے ہیں کہ مشرکو بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ میں اعلان فرماتے ہیں، جاؤ آج تم تمام کے تمام آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم تمام کے تمام آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس سے بڑا رحم، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑی مہربانی میرے محترم بھائیوں دنیا کا کون سا قائد اپنے دشمنوں کو دے سکتا ہے؟ اس مکہ پر فتح پانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آزادی کا اعلان پر فرما دیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے صاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں لاٹھی تھی، بتوں کو آپ گرا رہے تھے، فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سنو
حق آ چکا ہے، باطل مٹ رہا ہے، باطل کو مٹنا ہی تھا، یہ مٹ کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آپ کے دادا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کی تعمیر کی تھی خالص توحید کے لیے، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن مکہ کے مشرکین نے اس کعبہ میں 360 بت رکھ کر ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کی طرف چڑھے۔ یہ وہی پہاڑی ہے جس پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ یہ وہی پہاڑی ہے کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ مکہ کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پہاڑی کے دامن سے ابو لہب نے آواز دیتے ہوئے کہا تھا، تبا لک یا محمد سائر اليوم لہذا جمعتنا، اے محمد تیرا برا ہو، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل فتح یابی کے بعد اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں آ کر بیعت کر رہے تھے اور اسلام کا اعلان کر رہے تھے۔ انہیں اسلام کا اعلان کرنے والوں میں میرے محترم بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قحافہ کے اسلام سے کافی خوشی ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ رونے کا مقام نہیں، یہ خوشی کا مقام ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اگر آپ کے مبارک ہاتھوں میں میرے باپ کے علاوہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو یہ چیز مجھے زیادہ پسند تھی، کیونکہ آپ کو آپ کے چچا کے اسلام سے، ان کے اسلام سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ مکہ کا فتح ہونا، عرب کے اندر یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ سارے عرب کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ عرب کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس کے نتیجے کو دیکھیں، کیونکہ بعثت نبوی سے پہلے بلکہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھیوں کے ساتھ اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن وہی خانہ کعبہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے نصرت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد اور کامیابی ہے۔ اس سے اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اسلام کا اعلان کیا
اسلامی حقوق عطا فرمائے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، انہی عرب میں سے کچھ قبائل ایسے تھے جن کی شرارتیں ابھی تک باقی تھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی بھی ٹکرانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ انہی قبائل میں سے قبیلہ ثقیف اور قبیلہ ہوازن ہے۔ قبیلہ ثقیف اور قبیلہ ہوازن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہونا شروع کر دیا۔ ان کے سردار کے ساتھ جمع ہو کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنا چاہتے تھے، بلکہ ان کے سردار نے لڑائی میں تیزی لانے کے لیے ان کے تمام جانور، ان کا تمام مال، ان کے بیوی بچوں کو فوجوں کے پیچھے لگا دیا، تاکہ آدمی اپنے بیوی بچوں کا